وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کی خدمت میں یا خدا کے کھیت میں کام کرتے ہوئے ہمارا جو رول ہے، ہمارا جو ورک ہے، جو ہمارا کام ہے، وہ کیسی وفاداری کے ساتھ، کیسی لگن کے ساتھ اور کنٹینیو اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی برکات کیا ہیں۔ اس وفاداری کی جو خدا کے کھیت میں، خدا کے کام میں وفاداری ہے، یا کنٹینیو لگاتار لگے رہنا ہے، کام کرنا ہے، رات اور دن میں محنت کرنا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، یا ہم کس طور سے خدا کی حضوری میں اس میں مقبول ہوتے ہیں۔ مقبول نظر ہونا، خدا کے ہاں اس کا اجر کیا ہے، خدا کے ہاں اس کی مقبولیت کیا ہے، خدا کی طرف سے اس کی رسپیکٹ کیا ہے، عزت کیا ہے۔ جب میں یوحنا کے انجیل میں اس بات کو پڑھا، کیونکہ خدمت میں بڑی مشکلات آتی ہیں، تو جب یہ بات لکھی تھی کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے، تو مجھے یہ آیت نے اتنی قوت دی کہ ہم نے اپنے جو بستے ہیں ان کے اوپر بھی وہ آیت لکھوائی کہ جو خدمت کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں انجیل ہے، جس کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، جو مسیح کے جی اٹھنے کا گواہ ہے، جو مسیح کے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، جو مسیح کی صلیب کو اٹھاتا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کھیت اور اپنے بدن سے بھی دشمنی نہیں کرتا ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو پھر خدا کا کلام اس بات میں بڑی تقویت دیتا ہے کہ دراصل زمین پر تو کچھ اجر ہمیں نہیں چاہیے، لیکن آسمان پر اجر چاہیے۔ آسمان پر اس کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں ہونا چاہیے۔ زمین پر ہم جو پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر آسمان پر اس کے لیے اجر بھی موجود ہے۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ کبھی کبھی ہم جسمانی برکت کے لیے بھی روتے ہیں، کبھی کبھی ہم روحانی برکت کے لیے روتے ہیں، کبھی کبھی ہم آسمانی برکت کے لیے روتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ یہ آنسو کس کس طرح کے ہیں؟ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں۔ کامیابی، سرفرازی، اقبال مندی، مقبولیت، مقبول نظر ہونا، عزت ملنا، مرتبہ ملنا، اس کے لیے پیڑ ہے، درد ہے، آزمائشیں ہیں، ٹائم پیریڈز ہیں۔ 40 سال تک موسیٰ فرعون کے گھر میں رہا، اور 40 سال خدا سے بیابان کے اندر لے گیا۔ اور اب موسیٰ عام بندہ نہیں سی، کوئی پڑھ بندہ نہیں سی گا کہ چل پیڑا بکری چاردا رہا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں لہ سانو خدمت کتنے رکھیا، ہی نے پڑھے لکھے، اتنا تجربہ ساڈا، اتنا اسی جناب مرتبہ ساڈا۔ 40 سال تک فرعون کے پاس رہا، مصر کے تمام علوم سیکھے، اور شہزادہ، فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، اور خدا کلام کہتا ہے کہ خدا اسے بیابان میں لے گئے 40 سال کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ کوئی ڈگری ہو وہاں پہ؟ وہاں پر صرف بھیڑے اور بکریاں چرائے، اور وہاں پر اسے خدا کی حضوری ملی۔ ہاللیلویہ! صاحب کہیں ہاللیلویہ!
کیونکہ وہاں اسے خدا کا دیدار حاصل ہوا. آنسو ہیں، درد ہے، پیڑ ہے، آزمائش ہے، اور کس کس کا ذکر کریں؟ ابراہیم کا ذکر کر لیتے ہیں، وفادار شخص ہے. خدا کلام کہتا ہے اپنے وطن اور ناداروں میں سے نکلا. آنسو ہیں. آج جب ہم چھوڑتے ہیں نا اپنے کسی عزیز کو، بچے کو، فیملی کو چھوڑ کر، فوجی بابا جانتے ہیں اندر میں. اچھا رات میں بھی جب آ رہا تھا تو میرے نیانے میرے مگر پیارے سا، خاص طور پر وہ بیٹی سارا، ابراہیم میں سے بھی 2 قدم آگے تھا، بھی میں تیرے نال جا رہا. سارا تو کہہ رہی میں نال جانا تیرے. جب ہم اپنی فیملی کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ سکتے نہیں، تو ابراہیم نے کیا کر دیا؟ خدا نے یہی کہا، اپنے وطن، اپنے ناطے داروں، اپنے باپ گھر سے نکل. بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا کام ہے. یہ کرنا کیا ہے؟ خدا کے پیچھے چلنا ہے، خداوند کے لیے کرنا ہے. تو یہ کرنا پڑے گا جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کی. آج خداوند کیا چاہتا ہے؟ آج خداوند کی ضرورت کیا ہے؟ آج کلیسیا کی ضرورت کیا ہے؟ آج خداوند کیا چاہتا ہے؟ تم کیا کرو؟ یسوع نے جب آسمان پر اٹھایا گیا کیا کہا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان باتوں کی تعلیم دو جو میں تم کو بتائیں گے. اس کے لیے جیتنا. مسیح کے شاگردوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو مسیح کے لیے جیتتے تھے، روحیں بچانے والے، لوگوں کو مسیح کے پاس لانے والے. مسیح کے شاگردوں میں ہم ایک شاگرد کو دیکھ لیتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، اس کے پہلے باب میں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی پڑھیے گا، اگر کوئی حوالہ نکال لے تو 40ویں آیت سے. ہاں جی 1:40. ہاں جی ان دونوں میں سے، ہاں جی جب یسوع نے بپتسمہ لیا ہے اور خدا کلام کہتا ہے دوسرے دن یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو دیکھ کر الفاظ کہے کیا ہیں؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. جب یہ الفاظ ان دونوں نے سنے تو وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے. ہاں جی آگے. ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا. جب یہ پہلے یوحنا کا شاگرد تھا، پھر یہ یسوع یوحنا ہی کی بات سنی کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے کہا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. تو یہ ایمان لایا. اور خدا کلام کیا کہتا ہے؟ ان میں ایک یہ ہے جو شمعون پطرس کا بھائی اندریاس ہے. جب یہ مسیح پر ایمان لایا، یسوع کو فالو، یسوع کو کیا، یسوع کے پیچھے چل رہا ہے، اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے جو منسٹری شروع کی، اس نے سب سے پہلے جو یہ بات واضح کی کہ خدا کا برہ ہمارے درمیان آ گیا ہے. یہ وہ ہے جو گھٹے. یوحنا کہتا کہ میں گھٹوں اور یہ بڑھے. گھر سے منسٹری شروع کی ہے، گھر سے خدمت شروع ہوئی ہے. اور کلام کہتا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی، اسی کہنے بار بار منسٹری کر لیے، اس نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اسے کہا ہم کو کون مل گیا ہے؟ ہم کو خرسطس. ہم کو کون مل گیا ہے؟ آئیے یسوع کے جلال کے زور سے تعلیم چاہیے. میرے ساتھ رہیے گا. اس نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر کہا ہم کو خرسطس یعنی کون مل گیا ہے؟ کون مل گیا ہے بھائیو؟ کون مل گیا ہے؟
جب سامری عورت کے ساتھ یسوع کی بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ مسیح جو آنے والا ہے مجھے لگتا ہے تو خرستس ہے، کیونکہ یہودی تو مسیح کی اڈیک میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا۔ پہلے یہ یوحنا کا شاگرد ہے، یوحنا نے بتایا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور پھر اس نے وہ بات سنی کہ وہ بڑھے میں گھٹوں۔ یوحنا کہہ رہا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ اندریاس یہ بات سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور پھر خدا کلام میں لکھا ہے اس نے سب سے پہلے وہ مسیح کا فالو ہوا، مسیح کو فالو کیا، مسیح کا شاگرد بن گیا، اور جب منسٹری شروع کی تو ایک خادم بیان کرتا کہ مسیح کی خدمت میں، منسٹری میں سب سے پہلا جو مبشر ہے نا وہ اندریاس ہے۔ مبشر کا کام کیا ہے؟ روحوں کو جیت کر کلیسیا میں لانا، روحوں کو مسیح کے پاس لانا، کلیسیا میں شامل کرنا، گنہگاروں کی مدد کرنا کہ وہ مسیح کے پاس آئیں، لوگوں کی مدد کرنا، مسیح کے پاس آنے میں مسیح کے ساتھ اس کا تعارف کروانا، مسیح تک اس کی اپروچ کروانا۔ تو خدا کلام کہتا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی، سگے بھائی شمعون سے مل کر کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے، ہم کو مسیح مل گیا۔ اور یہ کیا لکھا ہے؟ وہ اسے کس کے پاس لایا؟ اسے وہ یسوع کے پاس لایا۔ سب کہیں ہاللیلویا۔ کیا آج کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کو یسوع کے پاس لایا ہے؟ آج کے دن کوئی کسی کو اپنے ساتھ لایا ہے؟ کیا ہم مسیح کی منسٹری میں صرف انہیں کی جو گیا؟ اندریاس سب سے پہلے سگے بھائی کو ملا، اسے بتایا مسیح کے بارے میں، خرسطس ملا ہے، مسیح ملا ہے، اور پھر اس کو بس ان کے ساتھ مل گیا، بس اس کو پھر مسیح کے پاس لایا۔ تو پطرس جو بعد میں سب کا ہیڈ بن گیا، اس کو لانے والا کون ہے؟ اندریاس، اس کا سگا بھائی اندریاس۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہے جو روحوں کو جیتنے والا ہے۔ بڑے بڑے خاص موقع پر اندریاس نے بڑا بڑا رول ادا کیا۔ اگر آپ اسی کے 6 باب میں آ جائیں، یوحنا کی انجیل میں 6 باب میں، یہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ ہے، اور وہ ساری بھیڑ جو ہے وہ دنوں سے خداوند کے ساتھ چل رہی ہے، کلام سن رہی ہے۔ اب فلپس نے کہا کہ انہیں نصرت کرو، یہ جانتے جا کے اپنے کھان پینے کی کرنے انتظام کرنا۔ یسوع نے کہا تم ان کو کھانے کو دو۔ فلپس نے کیا کہا؟ 6 باب میں لکھا ہے، فلپس نے کہا کہ ہاں جی اس کو دیکھیے گا، فلپس نے ان سے کہا ہم ان کو کھانے کو کہاں سے دیں گے؟ اور فٹافٹ صاحب کا کہ کیا 200 دینار کی روٹیاں بھی، کتنی جی؟ 200 دینار کی روٹیاں بھی، اوہو کٹ نے جی نہ واسطے، یہ نہیں پوری آ سکتی، اتنی بڑی بھیڑ ہے، یہ تو پوری نہیں آ سکتی۔ اب یہاں سے پڑھیے گا 8ویں آیت سے، ہاں 6 باب کی 8ویں آیت، یوحنا کی انجیل 6:8۔ اچھا بلند آواز سے پڑھیے گا اور باری بار جی۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یسوع کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے، غور کیجئے گا یہاں پھر نام لے کر بات آ رہی ہے، شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے۔ بعض دفعہ سارے کہتے ہیں پل پر نہیں نظر آئیے نا، یہ جو اندریاس ہے نا ایسا مبشر ہے، یہ سامنے سامنے نہیں ہے، لوگ کلام سن رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے روٹی کی، بات ہو رہی ہے ان کی بھوک کی،
اور فلپس نے کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی کم ہیں. لیکن اندریاس کی خدمت فرق ہے, اندریاس کا مزاج فرق ہے, اندریاس کا کام فرق ہے, منسٹری فرق ہے, خدمت فرق ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. او کیا بات ہے, یہ تلاش کرتا ہے یہاں روٹی بھی ہے. یسوع نے کیا کہا؟ ان روٹیوں کو کیا کرو؟ میرے پاس لاؤ. تو یسوع نے جب وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر معجزہ کیا تو کس نے کیا؟ کس نے یہ کام کیا؟ سب سے پہلے اندریاس نے ایسے لڑکے کی تلاش کی جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اندریاس اسے یسوع کے پاس لایا اور یسوع نے کہا وہ روٹیاں میرے پاس لاؤ. اور جب وہ روٹیاں یسوع کے ہاتھ میں گئیں تو خدا کلام کہتا ہے یسوع نے اس پر برکت دی اور وہ روٹیاں 5000 مردوں نے کھائی, عورتوں اور بچوں کے سوا. یہ خدمت ہے, یہ منسٹری ہے, یہ ہے جو آنسو کے ساتھ بوتا ہے وہ اپنے پورے لیے خوشی کے ساتھ لوٹے گا. اس نے پہلے اپنے سگے بھائی کو بچایا, پھر عورتوں اور بچوں کی بڑی بھیڑ کو بچانے کا یہ سبب بن گیا. یہ خدمت کر رہا ہے. ایک اور جگہ پر بھی ہے, غیر قوم کے اندر بھی اس نے کلام کو پہنچایا ہے. یوحنا کی انجیل میں ہی رہیے گا, اس کے 12ویں باب میں اور اس کی 20ویں آیت سے 12-20. جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض کیا آتے ہیں؟ یہودی نہیں ہیں, یونانی ہیں, غیر قوم کے لوگ ہیں. آج ہماری بڑی ازمائش ہے, لمحہ فکریہ غور کیجئے گا. کلام کیا کہتا ہے؟ ان میں بعض یونانی تھے اور آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں جی 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 جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آگے کیا ہوا؟ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا, پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. یہ قوم کے لوگ بھی یسوع تجھ سے ملنا چاہتے ہیں, تیری منسٹری کا حصہ بننا چاہتے ہیں, نجات پانا چاہتے ہیں. یہ بھی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ بھی پاپوں میں پھنسے ہوئے ہیں. غیر قوموں میں بھی نجات کا کام جاری ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پالوس نے تو بہت بعد میں جا کر غیر قوموں کا رسول وہ کہلایا, لیکن سب سے پہلے تو اندریاس ہی ہے جو غیر قوموں کا رسول بنا, جس نے غیر قوموں کے اندر جا کر منسٹری کی اور خدمت کی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی منسٹری کریں, ایسی خدمت کریں. ہم تو خود بڑی مشکل سے آتے ہیں, دوسروں کو کیسے لائیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے مسیح کی منسٹری میں مبشرانہ خدمت, ایونجلسٹ جو ہوا وہ اندریاس. یار کی بیٹی کو زندہ کرنے گئے تو پترس, یعقوب اور یوحنا تھے, اندریاس ہوتے نہیں. لیکن منسٹری فرق ہے. انہیں غصہ نہیں کیتا, مینوں نال نہیں کھڑیا. پھر یسوع پہاڑ پر دعا کرنے گیا, پترس, یعقوب اور یوحنا ہی ساتھ تھے. وہاں یسوع کی صورت بدل گئی اور ایلیا سے اور موسیٰ سے یسوع کی ملاقات بھی ہوئی. یہ منظر بھی اس نے نہیں دیکھا, پر کدی اس گل سے ناراض نہیں ہوا. اوئے ہوئے ہوئے سانوں نہیں ملیا موقع. یسوع تو گل غلط ہے نا, پھر اسی ہوتے کیوں نہیں سی؟ لیکن اس نے اپنی منسٹری, اپنی خدمت کا پہچان لیا. آج کلیسیا کے اندر ایماندار کو یسوع کے جیوتے کا گواہ بنایا گیا ہے. وہ اس گواہی کو چھوڑ کر وہ اور طرف بھاگ رہا ہے, وہ اور باتوں میں ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, ہمیں چاہیے ہم مسیح کی خدمت میں, منسٹری میں ہم اندریاس کی طرح خدمت کریں, دلیری کے ساتھ. آزمائشیں ہوں, مشکلات ہوں, لیکن دلیر ہو کر اس کی گواہی کو دے رہا ہے. خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں. اپنے ساتھ جھکائیے, سب اپنا آنکھیں بند کیجیے گا. ہاللویا. بھائی وحید آئیں گے, دعا کریں گے.
ایک دوسرے مہمان آسمان کا خدا یسوع مسیح میں آج کے دن ایک اپنے قدموں میں اور اس گہرائی کے لمحوں میں آنے کی توفیق بخشی. یہ انسان چاہتا ہے کہ ایک غربت بہتر طرح سے آپ ایک گلگلات میں خوبصورت دیکھ کے لیے اس موقع کے لیے اور اس خوبصورت بات کے لیے انہوں نے کلام کے اندر سے نکال کے وسیلہ سے ان لوگوں تک پہنچائی تاکہ حکمت گہرائیاں سچائیاں لوگوں تک پہنچے. شکر گزار ہیں اس بیٹھی ہوئی بھائی جواب کے لیے جو اپنے گھر کے کام چھوڑ کر ہر گھر کو چھوڑ کر تیرے پاس آئے انہیں چھوٹ بلیس کر اور کلام کی زندگی میں ظاہر کریں. خالد کو برکت دے, منسٹری چرچ کو برکت دے, خدمات کو برکت دے, یہاں موجود بھائی کے انسان کو برکت دے, اور سیکورٹی اور لوگ پاکستان کو برکت دے تاکہ تیرا کلام اس طرح برکت کے ذریعے لوگوں کو کام کرے. خدا یسوع کے نام سے हालेलुया. संडे स्कूल आज बड़ा काम करते हैं. बच्चे ज़्यादा शुक्र है कि अच्छी गुरु का बैठे बच्चे आइए प्रस्तुत करेंगे. अच्छा मेरे दिल में बात है कि हम साउंड सिस्टम को थोड़ा अपडेट कर दें, एक हमें मिक्सर मिल जाए. तो अगर आप भी चाहते हैं तो मिक्सर ले लें. मिक्सर एम्पलीफायर अगर मिक्सर में होगा, कौन कौन चाहता है मिक्सर हो गए साउंड आप चाहते हैं थोड़े चले. फिर इसके लिए ना आपने हदिया अलग से देना हमें, ताकि फिर वो जमा करके हम फिर आपको बताएंगे वो कितने का है और कितने पैसे हमारे पास आपकी तरफ से उसमें हमारी मदद करनी है. तो उसके लिए फिर आपने अलग से दे देना ताकि हम इस काम को भी इन दिनों में काम कर सकें. आइए प्रस्तुत करें अपनी हदिया जाने नाम की जरूरत पेश करेंगे, नाम की शुक्रिया करेंगे. ज़बूर नंबर 100 देखो बेटी साझा शाम की इबादत है सरकार